امریکہ نے آج بحر ہند میں ایران کے بحری جنگی جہاز کو ڈبونے کا دعویٰ کر دیا ہے اور یہ حملہ امریکی آبدوز سے کیا گیا ہے جو خود امریکی دعوے کے مطابق دوسری جنگ عظیم کے بعد پہلی ایسی کارروائی ہے۔ اور آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے امریکی آبدوز نے ایرانی جہاز کو شری لنکا کے قریب انڈین اوشین میں نشانہ بنایا اور سمندر میں ڈبو دیا، جس میں 100 سے زائد ایرانی فوجیوں کے مارے جانے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے جو اب تک لاپتہ ہیں۔ آج امریکہ کے وزیر دفاع پیٹ ہیگسیٹ اور امریکہ کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل ڈین کین نے ایران کے ساتھ جنگ پر میڈیا کو بریفنگ دی، اور بریفنگ کے دوران پیٹ ہیگسیٹ نے کہا کہ ایک اور امریکی آبدوز نے بین الاقوامی پانیوں میں ایک ایرانی جنگی جہاز کو ٹارپیڈو مار کر ڈبو دیا ہے۔ پیٹ ہیگسیٹ کے مطابق یہ دوسری عالمی جنگ کے بعد ٹارپیڈو کے ذریعے کسی بحری جہاز کو ڈبونے کا پہلا واقعہ ہے۔ شری لنکن حکام کے مطابق انہوں نے 30 سے زائد شدید زخمی افراد کو اس جہاز سے ریسکیو کر لیا ہے، تاہم اب بھی اس ایرانی جہاز کے عملے کے 100 سے زائد اراکین لاپتہ ہیں، جبکہ شری لنکن نیوی نے جہاز کے قریب سے متعدد لاشیں بھی برآمد کی ہیں جنہیں عملے کے اراکین سمجھا جا رہا ہے۔ یہ بات واضح رہے کہ بھارت میں وزیر اعظم مودی پر مسلسل تنقید ہو رہی ہے کہ وہ اپنے اتحادی ایران پر امریکی حملے اور خامنائی کی شہادت کی مذمت نہیں کر رہے۔ ایران پر حملے سے پہلے اسرائیل گئے اور نیتن یاہو کے ذریعے صدر ٹرمپ کے قریب آنے کی کوشش میں اس غیر قانونی جنگ میں ایک طرح سے نیتن یاہو کو بھارتی حمایت دے دی، اور اب ایرانی بحری جہاز کو ٹارگٹ کیے جانے کے بعد مودی پر ہونے والی اس تنقید میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ بھارتی اپوزیشن جماعت کانگریس کے رہنما پون کھیرا نے اس صورتحال پر ایکس پر لکھا کہ آج شری لنکا کے قریب بھارتی پانیوں کے کنارے امریکی آبدوز نے ایک ایرانی بحری جہاز ڈبو دیا جو ملان انٹرنیشنل فلیٹ ریویو 2026 میں شرکت کر کے واپس آ رہا تھا، جہاں اسے بھارت نے مدعو کیا تھا۔ پون کھیرا نے مزید لکھا کہ کیا بھارت کا اپنے ہمسایہ ممالک میں کوئی اثر و رسوخ باقی نہیں رہا، یا یہ علاقہ بھی خاموشی سے امریکہ اور اسرائیل کے حوالے کر دیا گیا ہے؟ اس کے علاوہ سینئر بھارتی صحافی راجدیپ سردیسائی نے ایرانی جہاز کے ڈوبنے کی یہ خبر شیئر کرتے ہوئے ایکس پر لکھا کہ آج ایک ایرانی بحری جہاز کو شری لنکا کے قریب امریکی آبدوز نے ڈبو دیا اور تقریباً 100 افراد لاپتہ ہیں۔ یہ جہاز بھارتی مشقوں سے واپس جا رہا تھا۔ راجدیپ سردیسائی نے ایک اور پوسٹ میں بھارتی نیوی کے سابق سربراہ ایڈمرل ارون پرکاش کی رائے شیئر کی کہ بھارت کو امریکہ کے سامنے اس حوالے سے اپنی ناراضی کا اظہار کرنا چاہیے کہ آپ نے ہماری اطلاع کے بغیر ہماری سرحدوں کے قریب بحری جنگ شروع کر دی ہے۔ اس صورتحال میں ایران پر جنگ مسلط کرنے کے حوالے سے صدر ٹرمپ کے موقف اور جواز کو امریکہ میں سخت تنقید کا سامنا ہے۔ امریکی اپوزیشن جماعت ڈیموکریٹ پارٹی کے قانون ساز ٹرمپ انتظامیہ کو خبردار کر رہے ہیں کہ امریکہ ممکنہ طور پر زمینی کارروائی اور طویل مدتی جنگ کی جانب بڑھ رہا ہے، جس کا کوئی واضح اختتام نظر نہیں آ رہا ہے۔